اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا، مزید برائے کرم نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم کے پاک کے صدقے میں انشاءاللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کون ہے. بادشاہ، کنگ، بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بادشاہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں بادشاہ، سارے جہانوں کا مالک ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے. ہم کس کو بادشاہ بنا لے کے بیٹھے تھے؟ ہم کس کو بادشاہ بنا لیے؟ اب بادشاہ کیا ہے؟ ہم، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے. اور بادشاہ کی کیا رہتی ہے؟ بادشاہ کیسا ہوتا ہے؟ بادشاہ کی حکمرانی ہوتی ہے. حکم کس کا چلتا ہے؟ بادشاہ کا. ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کی ساری سلطنت ہوتی ہے. ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کی سلطنت ہوتی ہے. بادشاہ کی سلطنت ہوتی ہے، اس کی سلطنت میں اس کی حکمرانی ہوتی ہے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. وہ رحمان ہوتا ہے، رحیم ہوتا ہے. ایک ظالم بادشاہ بھی ہوتا ہے، ایک اچھا بادشاہ بھی ہوتا ہے. یہ دنیا کی بات چل رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ کیسا بادشاہ ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں. تو بادشاہ کیسا ہوتا ہے؟ بادشاہ، حکمرانی بادشاہ کی ہوتی ہے. ہم کیا کرتی ہے؟ سلطنت کیا کرتی ہے؟ فرما برداری کرتا ہے. فرما برداری کرتے بادشاہ کی. بادشاہ کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کو فالو کرتے. جو حکم دیا گیا ہوا ہے سلطنت میں اس کو فالو کرتے، اس کے خلاف نہیں جاتے. جو بادشاہ رحمان رحیم رہتا ہے وہ بادشاہ سے محبت بھی کرتے. عوام جو ہوتی ہے اپنے بادشاہ کو بہت چاہتی ہے. بادشاہ کا حکم آتا ہے، بادشاہ کی ایک جھلک پانے کے لیے تڑپتے رہتے، بادشاہ کے دیدار کے لیے تڑپتے رہتے. بادشاہ کے سامنے جب بادشاہ بلاتا ہے اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بادشاہ سے ملاقات، بادشاہ کے پاس جانا ہے، بادشاہ کے پاس جانا ہے. یہ بادشاہوں کی. اور بادشاہ سے ڈرا بھی جاتا ہے کہ بھئی بادشاہ کے خلاف کریں گے کام، جو غلط ہے وہ کریں گے تو پھر ہمیں نقصان اٹھانا. تو یہ بادشاہ ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی فرما برداری کی جاتی ہے، بادشاہ کی حکم کی تعمیل کی جاتی ہے، بادشاہ سے ڈرا بھی جاتا ہے، بادشاہ سے محبت بھی کی جاتی ہے. اور بادشاہ صرف بادشاہ کو سمجھتے ہیں، کسی اور کو بادشاہ نہیں. وزیر کو جا کے بادشاہ ہے آپ نہیں بولتے، یہ بادشاہ کی توہین ہے. وزیر کو بادشاہ بولنا بادشاہ کی توہین ہے. بادشاہ بادشاہ ہے، وزیر وزیر ہے، سپاہی سپاہی ہے، مگر بادشاہ کون ہے؟ بادشاہ اللہ. اب سلطنت میں اب سپاہی گیا، سپاہی آگے کچھ مدد کر دیا، بادشاہ کے حکم سے آیا، آگے بولا کہ سپاہی کو بادشاہ نے حکم دیا کہ یہ کام میری سلطنت کا، میری عوام کا یہ کام کر دو، یہ پرابلم سالو کر دو. سپاہی آیا، سپاہی آ کے پورا کام کر کے چلا گیا. تو ہم کیا بولتے؟ واہ سپاہی، تم نے کیا، تم کیا بہترین بادشاہ ہو، تم ہی کرے یہ پورے پرابلم سالو میرے. سپاہی کا شکر ادا کیا کرتے ہیں، سپاہی کا ادب کرتے ہیں، سپاہی کا جو مقام ہے اس کو مقام دیتے ہیں. مگر شکریہ ادا کس کا کرتے ہیں؟ بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اب بادشاہ کی کیٹیگری پتہ، کوالٹی پتہ چل گئی، بادشاہ کیسا ہوتا ہے. اور جب بندے کو جب اس کا فائدہ ملتا ہے، بندے کو جو اس کی نصرتیں ملتی ہے، جو اس کی پروٹیکشن میں رہتا ہے بادشاہ کی، تو اس کا شکر گزار ہوتا ہے، اسی کا شکر گزار ہوتا ہے. پوری دنیاوی جنگیں آ رہی ہے، بادشاہ کیا کرتا؟ پہلے اپنی سلطنت کو بچاتا، باہری پرابلم سے، بیماریوں سے دواخانے کھول کے رکھے، بڑے بڑے طبیب خانے کھول کے رکھتا ہے. ایجوکیشن کے واسطے مدرسے کھول کے رکھتا ہے بادشاہ. علم حاصل کراتا ہے، بچوں کو ٹریننگ دیتا ہے.
تربیت دلاتا ہے، یہ پورا کون کرتے ہیں؟ یہ سلطنت میں بادشاہ کرتا ہے۔ تو یہ بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں کہ میں بادشاہ ہوں، مگر ہم کیا کریں؟ ہم مخلوق کو بادشاہ بنا لے کے بیٹھے۔ ہم کس کو بادشاہ بنا لیے؟ ہم تو سب سے پہلے مال کو بادشاہ بنا لیا۔ جو مال ہے بولے کہ یہ میرا بادشاہ ہے، جس کے پاس مال ہے وہ بادشاہ ہے۔ اگر میرے پاس مال ہے تو میں بادشاہ ہوں، اگر سامنے والے کے پاس مال ہے تو وہ بادشاہ ہے، کمپنی کے پاس مال ہے تو وہ بادشاہ ہے، لوگوں کے پاس مال ہے تو وہ بادشاہ ہے، مال بھی بادشاہ ہے، وہ خود بادشاہ ہے اور وہ جس کے پاس ہے وہ بھی بادشاہ ہے۔ یہ ہم بنا لیں گے، یہ ہماری مینٹیلٹی ہے۔ کیوں؟ وہ بادشاہ ضرورت، مال ہماری ضرورت پوری کر رہا ہے، یہ ہماری مینٹیلٹی۔ وہ حاجت روائی پن دکھا رہا ہے نا مال، تو بولیں کہ نہیں یہی حاجت روا ہے۔ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ بادشاہ دینے والا ہے، مالک اللہ تعالیٰ ہے، مگر ہم کیا بول رہے ہیں؟ نہیں مال ہے، مال بادشاہ ہے، اور جس کے پاس ہے مال، ارے انہیں بھی اس کے پاس مال ہے، وہ بھی بادشاہ ہے۔ اب بادشاہ کی کیا ہوتی ہے؟ سنی جاتی ہے۔ بادشاہ کے سامنے عزت انکساری کی جاتی ہے، بادشاہ کو ارے نہیں ناراض ہو جاتے، نہیں انہوں جیسا بولے وہ کام کرنا۔ تو ہم کیا کریں؟ مال کو بادشاہ بنا لے کے بیٹھے۔ اب وہ یہ غلط فہمی، ہم خود کو بھی بادشاہ بنا لے کے بیٹھے ہوئے، لوگوں کو بھی جس کے پاس مال ہے اس کو بادشاہ بنا لیے، مال کو بھی بادشاہ بنا لیے، دنیا کو بھی بادشاہ، دنیا میں مال ہے، دنیا میں مال ہے، اس کو بادشاہ بنا کے بیٹھے ہوئے، عزت و انکساری کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں وہاں پر جا کے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے دل میں سے اس کو نکالنا ہے۔ اب وہ نکلے گا کیسا؟ وہ ایک بیماری ہے بہت بڑی۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، بادشاہ کی پوری سلطنت رہتی، پورا کور کر کے رہتے باؤنڈریز میں۔ یہ پوری جغرافیکل باؤنڈری یہ بادشاہ کے قبضے میں، جو نارمل دنیا میں بادشاہت ہوتی ہے، جو حکمرانی کرتے ہیں، وہ پورا بتاتے ہیں کہ یہ کور ہے پورا، یہ میں احاطے میں، یہ سب میرا ہے، یہ میری گارڈین شپ میں، یہ میرے انڈر ہے، ان کا جواب دہ میں ہوں، ان کو میں عطا کروں گا سب۔ دوسری اب کنٹری ہے، وہ کنٹری جو ہے وہ بولے گا یہ میری کنٹری ہے، میری کنٹری میں جو ہے میں ان کو سب دوں گا، سب فیسلٹیز دوں گا، سب کو آئی ڈی دوں گا۔ دوسری کنٹری والے کا کچھ نہ پتہ نہیں، وہ ذمہ داری میں نہیں ہے، مگر یہ ذمہ داری میں، یہ میری ساری ذمہ داری میں، یہ حکمرانی کرنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ سارے جہاں کے مالک، سارے جہاں کے بادشاہ ہے، تو سارے جہاں کو اللہ تعالیٰ اپنے احاطے میں لیے ہوئے، سب کی حاجت روائی کو پورا کر رہے ہیں، سب کی جو ضرورت ہے پوری کر رہے ہیں، پتہ ہو یا نہ ہو، معلوم ہو یا نہ ہو، احساس ہو یا نہ ہو، ضرورت تو پوری کر رہے ہیں۔ بادشاہ تو بادشاہ ہے، رحمان اور رحیم، سب کی ضرورت پوری ہو رہی، ہمیں نہیں پتہ۔ تو حضور غوث الثقلین کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احاطے میں لیا، ہم اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں، اللہ تعالیٰ کے ڈیفنس سسٹم میں محفوظ ہے، دوسرے چیزوں سے، ہر چیز سے، ہر بلایات سے محفوظ ہے، ہر پریشانیوں سے محفوظ ہے، مگر ہمیں پتہ نہیں۔ ہمیں کیوں پتہ نہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ نہیں رہے، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا دل نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، ہمارا دل یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ جو بھی ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم اندھے ہیں، اور جب اندھے ہیں اس کا علاج کرنا ضروری ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے، ہماری جو ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری کر رہا ہے، نہ کوئی مخلوق، نہ پیسہ، نہ کوئی شہرت، نہ کسی کی زبان، نہ کسی کا عہدہ، کوئی ضرورت پوری نہیں کرنا۔ ضرورت پوری کون کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوری کر رہا ہے۔ اب وہ ہمارا دل اندھا ہے، نہیں دیکھ سک رہے، تو اندھا ہے تو اس کا علاج کرنا ہے۔ اب وہ علاج کیا ہے؟ یہ علم دین حاصل کرے، علم دین حاصل کرے گا، علم دین علاج ہے اس کا۔ آنکھ جب آ جاتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، خود ہی علاج نہیں کر لیتے، میرے کو آنکھ آ گئی، میرے کو دکھائی نہیں دے رہا، میں جو دل میں آیا دوا ڈال لی، نہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے، اس کا علاج کرتے، صحیح علاج کرتے، صحیح ٹائم پہ ٹائم علاج کرتے، وہ علاج کرنے کے بعد اس کو نظر آنا، صاف دکھنا شروع ہو جاتا، آنکھوں کی جو پرابلم ہے وہ دور ہو جاتی۔ اب ہم علم دین حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو بادشاہ یہ دیکھنا ہے، یہ جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بادشاہ کیسا ہے، تو وہ کیسا ہوگا؟ وہ علم دین، اس اندھے پن کو دور کرنا ہے۔ اندھا پن دور کیسا ہوگا؟ علم دین حاصل کرنے سے ہوگا۔ اب علم دین کیسا آئے گا؟ جس کے پاس اس کا علاج ہے، جس کے پاس علم دین ہے، جو اللہ تعالیٰ
نے جس کو علم دین دے کر بھیجایا ہے وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ڈگری کس کو پاس ہوتے جا رہی ہے، وہ وراثت کس کو ملتے جا رہی ہے؟ وہ اولیاء اللہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، ان کے پاس علم دین ہے۔ وہاں سے اگر علم دین سیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی ہمارا بادشاہ ہے، کوئی اور بادشاہ نہیں ہے، کسی اور سے ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، ہم کسی اور کی حکمرانی میں نہیں ہے۔ حکمران کون ہے ہمارا حکمران اللہ تعالیٰ، بادشاہ ہے، خالق ہے۔ اب کیسا بادشاہ ہے؟ رحمان اور رحیم بادشاہ ہے۔ ہم بولتے ہیں کہ بھائی اب ہم کیا کر دیں دنیا میں، مال کو بھی بادشاہ بنا لی۔ بادشاہ مطلب یہ مینٹیلٹی نہ کرے کہ وہ حکمرانوں کی بات چل رہی ہے ہم دنیا میں، ہم بھی ہمارے گھر کے بادشاہ بنے ہوئے، ہم بھی ہمارا ایک ڈیفنس سسٹم ہے، ہم ایک چھوٹے سے ایریا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ وہ کیا ایریا ہے ہمارا؟ ہماری فیملی ہے، ہماری فیملی، ہمارے بیوی، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، ہم سب کو لیے ہوئے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں کر رہا ہوں بلکہ میں بادشاہ ہوں ان لوگوں کا، میں ان لوگ کا بادشاہ ہوں، میں ان لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں۔ یہ اگر جب بندے کے دل میں آ جائے گا، خود کو جب بادشاہ مانے گا تو اس بات کا انکار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بادشاہ مان لے، تو خود کو بادشاہ نہ بنے، بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے۔ مگر یہ جو ہمیں جو بادشاہت ملی ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، ہمیں جو عہدے ملے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے، کسی کو وزیر، کسی کو سولجر، کسی کو سپاہی، کسی کو سپہ سالار، یہ سارے چیزیں اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہوئی۔ مگر حقیقی بادشاہ کون ہے؟ ذاتی بادشاہ کون ہے؟ خود سے بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بادشاہ بنائے نہیں، اللہ تعالیٰ خود سے بادشاہ ہے، ذاتی بادشاہ ہے۔ اب یہ جو جتنے بھی بادشاہ ہیں، جو ہم بادشاہ بنے ہوئے ہیں، مال بادشاہ بنے ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوالٹی رکھی ہے کہ انسان، یہ حکمت کی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ 6 دن میں کائنات کو بنائے، کن فیکن میں بھی بنا سکتے تھے، قدرت سے بھی بنا سکتے تھے، نہیں، مگر حکمت سے بنائے 6 دن میں۔ اور عالم شہادت میں حکمت سے کام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگس ہے اس میں بھی حکمت ہے کہ بھائی حکمت سے، نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سکھاتے ہیں، تو حکمت سے بنایا گیا۔ تو یہ جو مال سے ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، چھوٹے بچوں کی ماں باپ سے جو ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، بوڑھے ماں باپ کی جو بچوں سے ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، کمپنی میں جو امپلائیز سے ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، امپلائیز کی ضرورت جو کمپنی سے پوری ہو رہی ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سارا یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ تو ہم اس پہ یقین کریں۔ اب دنیا میں ہم کیا ہے، ہم بولتے ہیں کہ بھائی کمپنی اتنی پرابلم کر دے رہی، بادشاہ بنا لے کے بیٹھے ہوئے تھے مگر پھر بھی کمپنی پرابلم کر دیتی، رشتہ داروں کو بادشاہ بنا لے کے بیٹھے تھے، رشتہ داروں بھی کبھی کبھی ہاتھ اٹھا دیتے، رشتہ داروں پورے پریشانیاں ہمارے کو، سب جس کو بادشاہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہے وہ بھی پریشان کر کے چھوڑ۔ مال کسی کے پاس نہیں ٹکتا، اللہ تعالیٰ جس کو دیے اس کے پاس آتا، اور جو اس کا احساس کرتا ہے، جو اللہ کے منشا کے تحت استعمال کرتا ہے، وہ اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، ورنہ وہ نقصان پہنچانے والی چیز۔ اب اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، بادشاہ کیسا ہے دیکھیے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر روز دنیاوی آسمان پہ اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوتا ہے۔ آپ آتے ہیں، جلوہ افروز ہوتے ہیں، آ کر کون سے وقت میں؟ رات کے 1/3 وقت میں، 1/3 آف رات کا 1/3 وقت، 7 بجے سے 5 بجے تک اگر رات ہو رہی ہے، رات کا پہلو پورا چل رہا ہے، تو 1/3 1/3 3 حصے کر لیجئے، 7 بجے سے 5 بجے تک، تو 10:30 11 سے 1/3 رات سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ کوئی کہاں تک چلتی ہے؟ فجر تک چلتی پوری۔ تو اللہ تعالیٰ رات کے اس وقت پہ، 1/3 وقت پہ، پہلے آسمان پہ، دنیاوی آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اور کیا فرماتے ہیں؟ کون ہے جو دعائیں مانگنے والا ہے؟ دعائیں مانگ، میں تیری دعائیں قبول کروں گا۔ ایسا بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ۔ کون ہے جو دعائیں مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ کون ہے دعائیں مانگنے والا ہے، تو دعائیں مانگ، میں تیری دعائیں قبول کروں گا۔ کون ہے سوال کرنے والا؟ تو سوال کر، میں تجھے عطا کروں گا۔ کون ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا؟ تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگ، میں تجھے بخش دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کیسا رحمان و رحیم، کیسا بادشاہ ہے، رحمان و رحیم بادشاہ ہے۔ ایسے بادشاہ سے محبت کرنا ہے۔ محبت بادشاہ سے کب ہوتی ہے؟ جب وہ رحمان اور رحیم، ایک دنیا میں ایک ظالم بادشاہ رہا تو اس کو پلٹ کے نہیں دیکھتے، مگر رحمان اور رحیم بادشاہ رہا، جو بڑے بڑے فیسلٹیز دے رہا ہے بادشاہ، تو اس کو کیا ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ ہم کیا اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہے ہیں؟
نہیں کر رہے ہیں. جیسا کرنے کا حق ہے ویسی محبت نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو سب کو پہنچا رہے ہیں, اپنی ربوبیت سے سب کو پہنچا رہے ہیں. ہمیں نہیں دکھ رہا. ہمیں کیوں نہیں دکھ رہا؟ ہم اندھے کا علاج کیا ہے؟ وہ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بندہ ایمان لے کے آئے گا, علم دین سیکھے گا تو اس کا علاج ہوگا. تو اللہ بادشاہ کیسا ہے پتہ چلے گا. تو بادشاہ کیسا ہے؟ جو ہر رات آسمان میں جلوہ افروز ہو رہے ہیں 1/3 رات میں, اور اپنے بندوں سے بول رہے ہیں کہ دعائیں مانگو قبول کر دوں گا. کون ہے دعا مانگنے والا؟ کون ہے سوال کرنے والا؟ کون ہے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا؟ ایسا رحمان الرحیم بادشاہ ہے ہمارا. مگر رات کے وقت میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمانے کی 1/3 رات کو میں آتا ہوں, اور یہ فجر تک چلتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیشہ مانگ سکتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ جب مانگے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. مگر اللہ تعالیٰ اس مقرر وقت پہ خود آپ کہہ رہے ہیں جلوہ افروز ہو کر پہلے آسمان پر کہ مانگو میں دے رہا ہوں. جب ہم مانگنا رہا تو مانگیں گے, مگر جب کمپنی میں گئے اپن ایڈوانس چاہیے تو اپنی طرف سے جا کے پوچھتے اپن, پوچھنے پہ مل جاتا ہے, نہیں مل جاتا. مگر جب کمپنی بول رہی ہے کہ میں تجھے بونس دے رہا ہوں تو کوئی وہ ٹائم پہ کیسا گیا؟ لوٹنا رہتا, لوٹنے کا ٹائم ہے, خوشی کا ٹائم ہے, وہ ٹائم پہ مانگ لینا ہے. کمپنی بولے گی کہ بھائی کل آؤ میں بونس دیتا ہوں تمہیں, کمپنی میں ڈما مارتے, پہلے بھاگتے, نہیں کل بونس کا دن ہے, مجھ جانا زبر اٹھا لینا ہے پیسے. اسی طرح سے ہم دعا تو مانگ رہے ہیں, وہ دعا قبول, ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مگر اس مقرر وقت پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تم دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا. ہم بولتے ہیں کہ بھائی ہماری دعا قبول نہیں, اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں دعا قبول کرتا ہوں, مانگ. تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ سچے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے, اللہ کا کلام سچا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سچا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم مانگ میں عطا کرتا ہوں. ہم بول رہے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. 1/3 رات میں اٹھ کے دعا مانگو قبول ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کریں گے سوال کر, جو چاہیے تجھے, کیا چاہیے؟ دعا تو مانگ رہے, تجھے چاہیے کیا بول, میں تجھے وہ بھی عطا کرتا ہوں. گناہ ہو گئے بخشش مانگ لے, 1/3 رات میں آ, عبادت میں آ, ٹھہر, میرے سے مانگ, میں تجھے عطا کروں گا. یہ بادشاہ ہے ہمارے, اس طرح کا بادشاہ ہے ہمارا. کون ہے بادشاہ ایسا؟ بتاؤ کس نے ایسا دعویٰ کیا کہ جو مانگو میں تجھے عطا کروں گا؟ کسی نے دعویٰ نہیں کیا. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کو, مخلوق کو بادشاہ بنا لیے, اپنے آپ کو بادشاہ بنا لیے, مال کو بادشاہ بنا کے بیٹھے ہوئے. مال بولتا میں ضرورت تمہاری کبھی بھی پوری کر دیتا ہوں, مال کو بادشاہ بنا کے بیٹھے ہوئے. اس کے اندر جو حاجت روائی پن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ڈالی ہے, تو ہماری حکمت سے پوری کر رہی ہے ساری چیزیں ضروریات. مگر حاجت روا کون ہے؟ اصل بادشاہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے, 1/3 رات کو اٹھ کے دعا کریں. اب ہماری زندگی میں پرابلمس ہے, میرے یہ پرابلمس ہے, میرے وہ پرابلمس ہے, سارے پرابلمس لے کے بیٹھے ہوئے, سالو کیوں نہیں ہو رہے ہیں بھائی؟ مانگنے کے ٹائم پہ کیا کر رہے ہیں ہم رات میں, 1/3 رات میں یا تو سو جا رہے ہیں, سو تو کوئی نہیں رہا یہ ٹائم پہ, 1/3 10:30 11 بجے کون سو رہے ہیں؟ کوئی نہیں سو رہے, 2 بجے رات تک, 3 بجے رات تک. جب اللہ تعالیٰ حکم کہہ رہا ہے, جب بادشاہ فرما رہا ہے کہ تو مانگ, تو سوال کر, تو گناہوں کی بخشش مانگ, ہم کیا کر رہے ہیں؟ سرفنگ میں لگے ہوئے, فونوں میں لگے ہوئے, سوشل میڈیا میں لگے ہوئے, دنیا کی گندگی میں لگے ہوئے, دنیا کی گفتگو میں لگے ہوئے, نائٹ لائف میں لگے ہوئے, باہر ہوٹلوں میں پھر رہے ہیں, دوستوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں, بدکاری میں لگے ہوئے, چغل خوری میں لگے ہوئے, یہ سارے چیزوں میں لگے ہوئے. تو وہ اب کہاں سے ہوگا سالو پرابلم ہماری؟ دنیا کی اس پرابلمس کہاں سے سالو ہوگی؟ یہ جو پرابلمس چل رہے ہیں ہمارے پاس, ہماری کام نہیں بن رہی, ہمارے پرابلمس ہے, جن میں دین حاصل صحیح نہیں ہو رہا, کوشش کر رہا ہوں کچھ بھی نہ ہو رہا, عبادت نہیں ہو رہی. اب یہ گناہوں کی زندگی میں رہے گا, اللہ تعالیٰ سے مانگے گا نہیں. دیکھو مانگنے کے واسطے بھی وہ حاجت روا, مانگنے کا بھی حاجت روا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ علم دین بھی عطا کرے گا. یہ جو دل بیمار ہے اس کی بیماری کو بھی دور کرے گا. شفا دینے والا بھی اللہ ہے, معاف کرنے والا بھی اللہ ہے, ہر چیز کا مالک اللہ ہے, ہر چیز کا حاجت روا اللہ ہے. ہم کیا کریں؟ ہم خالی دعا کریں, ہم مانگیں, ہم توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے. توبہ بخشیں گے, گناہوں کی بخشش کیا ہے؟ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بخش دے گا اللہ تعالیٰ. تو ہم اپنے آپ کو سدھاریں, اور بادشاہ حقیقی کون ہے اس کو پہچاننے کی کوشش. اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مالک ہے, ہم فقیر ہیں, ہم محتاج ہیں, اللہ غنی ہے. جب پتہ چل جائے گا
تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی بھی تصدیق ہو جائے گی. اب یہاں پر بادشاہت میں کیسا بادشاہ ہے؟ سارے جہان کا مالک ہے، مالک ہے، اون کرتا ہے وہ. بہت سارے بادشاہ ہم اون نہیں کرتے پھر بھی بادشاہ رہتے، مگر یہ ایسا بادشاہ ہے جو ہر چیز اون کرتا ہے، مگر اون کرنے کے باوجود بھی رحمان اور رحیم ہے، عطا کرتے جاتا ہے، دیتے جاتا ہے. تو ہم بھی کیا ہے اس کا احساس کریں. مال اللہ تعالیٰ جب عطا کرتا ہے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ میرا ہے بول کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ میرا ہے بول کے بیٹھ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، صحابہ کی جماعت ہے بیٹھی ہوئی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ کے بولتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ تم میں مفلس کون ہے؟ تو مفلس کون ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں مفلس کون ہے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، وہ مفلس ہے. جو غریب ہے وہ مفلس ہے. نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہے. آپ فرما کے کہتے ہیں کہ میری امت میں مفلس وہ ہے. یہ مال دولت مفلس نہیں ہے، میری امت میں مفلس وہ ہے. پھر آپ فرماتے کنٹینیو آگے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اسے بلایا جائے گا تو وہ نمازیں بھی پڑھا ہوا ہوگا، وہ زکوٰۃ بھی دیا ہوا ہوگا، اس نے حج بھی کیا ہوگا، وہ زکوٰۃ بھی دیا ہوا ہوگا، یہ سارے وہ نیک اعمال بھی کیا ہوگا، یہ سارے چیز کیا ہوگا، باوجود اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، باوجود اس کے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. اب اس کے بعد پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بھی فرماتے. اب صحابہ پریشان ہو گئے کہ بھائی ایسا مفلس، ایسا کون سا مفلس ہے یہ، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، وہ عبادت بھی کر رہا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، وہ حج بھی کر رہا ہے، مگر وہ مفلس کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ وہ مفلس کیوں ہے. وہ مفلس اس لیے ہوگا کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو گالی دی ہوگی، اپنے بھائی کو گالی دی ہوگی، اس نے بہتان لگایا ہوگا، بہتان لگایا ہوگا، اس نے کسی کو مارا ہوگا، اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا. اب یہ دیکھیے آپ، اللہ کا شکر ہے ہم مار رہے ہیں تو نہیں کسی کو، اللہ تعالیٰ یہ گناہ سے، مگر ہم بھائی کو گالی مطلب بھائی کو تکلیف. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھی بھائی ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. اب تکلیف لوگوں کو کیسا پہنچا رہے ہیں؟ جب اب غصہ جب آتا ہے، جب میں آ جاتا ہے، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے تو لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے. یہ ظالم بادشاہ بنے ہوا ہے، خود کو ظالم بادشاہ بنا ہے، یہ تکلیف پہنچا رہا ہے لوگوں کو، لوگوں پہ بہتان لگا رہا ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ گناہ ہمارے اعمال کو کھا جاتا ہے، یہ گناہ ہمارے اعمال کو کھا جاتا ہے. اب کیسا کھا جا رہا ہے؟ وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، وہ حج بھی کر رہا ہے، وہ نیک اعمال بھی کر رہا ہے، باوجود اس کے پاس کچھ نہیں. اب یہ جس کو اب بہتان لگائے، جس کو مارے، جس کا خون بہائے، جس کو گالی دی، اب وہ کیا کرتا؟ قیامت کے دن آ جاتا ہوں، آ کے کیا کرتا؟ اب یہ اتنے نیکیاں تو تھے مگر باوجود اس کے کچھ نہیں ہے، کیوں بتایا گیا ایسا؟ وہ آ جائے گا قیامت کے دن، آ کے فرمایا گیا، اے اللہ اس نے مجھ پہ بہتان لگایا، اے اللہ اس نے مجھے گالی دی، اے اللہ اس نے مجھے مارا، اے اللہ اس نے میرا خون بہایا، اے اللہ اس نے مجھے میرا نقصان پہنچایا. تو یہ وہ کیا کریں گے؟ اب کیا کر سکتے؟ اب اس کے جو نیکیاں تھے اس کو ٹرانسفر کر دیجیے. جتنے نیکیاں تھے، اب کتنے جنے آئیں گے قیامت کے دن؟ اب ان کے نیکیاں سمجھو 100 ہے، اب رہنے والے 200 ہے جو بہتان لگانے والے، ایک بھی نیکی ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو بہتان لگانے والے جو اس نے مجھے بہتان لگائی، یہ شکایت کرنے والے، یہ کتنے جنے آ گئے؟ 200 آ گئے. 100 تو ٹرانسفر ہو گئے نیکیاں، 100 پاس ہو گئے، 100 اور بچے ہوئے. اب کیا کریں گے؟ اب وہ جو ٹرانسفر جو نیکیاں ہو گئے، اب جو یہ لوگ ہیں، اب ان کے جو گناہ ہیں اس کے اندر شفٹ ہو جائیں گے. تو ساری جو عبادت کر رہا ہے بندہ، جو نماز پڑھ رہا ہے، جو روزے رکھ رہا ہے، مگر یہ جو حرکت کر رہا ہے، لوگوں کو گالی دینا، بہتان لگانا، مارنا، خون بہانا، اس سے کیا کر رہا ہے؟ انہیں اپنے گناہوں کو تبدیل کر رہا ہے، اپنے اعمال کو پورے ضائع کر دے رہا ہے. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اس سے اگر بچیں گے تو ہی کامیاب ہوگے. تمام اعمال قیامت کے دن، اعمال اچھے نمازیں پڑھ کے لے کے جا رہے ہیں، بہترین اعمال، بہترین ڈیلی نماز پڑھتے تھے، تہجد گزار تھے، نمازیں پڑھتے تھے،
مگر ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ تکلیف پہنچا رہے ہیں لوگوں کو، حکمرانی کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر، تکلیف پہنچا رہے ہیں، مار رہے ہیں لوگوں کو۔ بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ حساب کتاب کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ۔ سزا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے نفس کو اوپر لے کے آ کر لوگوں کو مار رہے ہیں، لوگوں کا خون بہا رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ یہ اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اب ہمارے اپنے آپ کو اگر بادشاہ بنا لیں گے تو ہم یہ تصدیق دے رہے ہیں، یہ میسج دے رہے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں۔ اگر اپنے آپ کو بادشاہ بول لیں گے تو اللہ تعالیٰ کو بادشاہ نہیں مانے گا بندہ۔ جب اللہ کو بادشاہ مانے گا تو اس کا غلام بن کے رہے گا۔ بادشاہ کی سلطنت میں وہ اللہ تعالیٰ کو مالک مانے گا تو اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو غنی مانے گا تو اپنے آپ کو فقیر سمجھ کے رہے گا۔ نہیں، اگر میں اپنے آپ کو بادشاہ بن لے کے رہا، میرے پاس مال ہے، میں بادشاہ ہوں، میرے پاس طاقت ہے، میں بادشاہ ہوں، اور لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، اگر یہ کرے گا تو اگر اعمال بھی اچھے کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا؟ باوجود اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بچنا ہے۔ ہمیں کس چیز سے بچنا ہے؟ یہ تمام گناہوں سے بچنا ہے۔ بادشاہ کس کو سمجھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ حاجت روا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم کیا ہیں؟ ہم فقیر ہیں۔ ہم کسی کو کیا تکلیف پہنچائیں گے؟ ہم کسی کو کیوں ماریں گے؟ ہم کسی کے اوپر کیوں بہتان لگائیں گے؟ بہت بڑا گناہ ہے بہتان لگانا، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان سب سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دو بھیڑیے بکریوں کے اگر ریوڑ میں چھوڑ دے تو کتنا نقصان پہنچائیں گے؟ اگر دو بھیڑیے، خونخوار بھیڑیے، بکریوں کا ریوڑ، بکریوں کا جو جھنڈ ہوتا ہے، اگر اس کے اندر خونخوار بھیڑیے چھوڑ دیے تو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں؟ اس سے زیادہ نقصان انسان کو کیا چیز پہنچاتی ہے؟ مال کی محبت۔ اس سے زیادہ نقصان مال کی محبت اور دنیاوی چیزیں، دنیاوی شہرت پانے پہ جو لگے ہوا، دنیاوی شہرت کی محبت، یہ چیز زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ اب مال کی محبت زیادہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم، دنیاوی شہرت پانے کے واسطے بیٹھے ہوئے، مال کو بادشاہ بنا کر بیٹھے ہوئے، تو یہ کیا پہنچائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ یہ نقصان پہنچانے والی چیز۔ اللہ تعالیٰ کو ہی حاجت روا مانیں گے، اللہ کی محبت۔ اب محبت میں، مال کی محبت میں، محبت کس سے ہونی چاہیے؟ بادشاہ سے محبت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے۔ مگر ہم محبت کیا کریں؟ مال سے محبت کریں، یہ میری ضرورتیں پوری کرتا ہے، یہ میری حاجتیں پوری کرتا ہے، اور اپنی دنیاوی شان کی محبت میں، کہ بھائی دنیاوی شان میں میرے پاس مال آ گیا تو میں بادشاہ ہوں، میں گھر کو سنبھال رہا ہوں، میں حکمرانی ہوں، گھر پہ پوری حکمرانی ہے میری، میں پورے رشتہ داروں کو سنبھال رہا ہوں، ان لوگوں کا میری سننا۔ اور کیا کرتا؟ طلب کرتا ہے اپنی شان کی، کہ لوگ میری تعریف کریں، میرے پاس پیسہ ہے، سمجھے میرے پاس پیسہ ہے، معلوم ہو لوگوں کو۔ یہ اپنی شان تلاش کرنے کی محبت میں جو آ جاتا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ بکریاں جو نقصان اٹھاتی ہے بیڑیوں کی وجہ سے، اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے اس انسان کو۔ اب ہم دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بھی کیا کر رہے ہیں، ہم دنیا میں، ہم ہماری شان کی طلب میں، شان کی محبت میں، اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے چکر میں، میں بہتر ہوں، دنیاوی شان، دین کا کام کر کے بھی دنیا کی شان حاصل کرنے میں لوگ میرے کو سمجھے کہ میں بہترین علم ہے میرے پاس، میں بہترین ایمان والا ہوں، لوگ بولے میرے کو دنیا میں بہترین دین کا کام کر رہا ہوں، بولے ارے کیا کام کر رہے ہیں بہترین، یہ اگر تلاش کر رہے ہیں، اگر اس کی محبت میں رہے تو وہ بھی نقصان اٹھانے میں سے۔ دنیاوی کام تو ہے ہی ہے، دنیاوی چیزیں جو گناہ کے چیزیں ہیں اس کی شان کی محبت میں تو نقصان ہے ہی ہے، مگر اگر دین کا بھی کام کر رہا ہے اور اس کی یہ وہ ہو کہ انٹینشن کہ لوگ اس کی تعریف کریں، تو وہ بھی نقصان اٹھانے والا ہے۔ مال کی محبت آ گئی، اگر مال آ گیا، مال رکھنے سے انکار نہیں ہے، مال جمع کرنے سے انکار نہیں ہے، جو دل میں مال کی محبت بٹھا کر بیٹھے ہوئے کہ یہی حاجت روا ہے، یہی میرا بادشاہ ہے، مال نہیں ہوگا تو میں تباہ برباد ہو جاؤں گا، میں نقصان اٹھا لوں گا، اگر یہ محبت، اگر مال سے یہ محبت ہے، یہ ڈر ہے، تو نقصان اٹھانے میں سے رہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس سے بچیں ہم۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں مال کی محبت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے۔ مال کی محبت، مال کو تجوری میں رکھنا ہے، مال کمانا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فل مال کمائے، بڑی مال کمائے، مگر کیسا؟ ایمان والے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فل مال کا، آپ کے پاس بڑی دولت، مگر کیسا ہے؟ عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
صحابہ رسول ہے، آپ کے قریب ہے، یہ بھی مال بھی ہے، مگر کیسا؟ مال کی محبت آپ لوگ کے دل میں نہیں تھی، مال کو حاجت روا نہیں سمجھا تھا، مال کو بادشاہ نہیں سمجھا، مال کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھی، اللہ کی امانت سمجھی اور اب اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کی امانت سمجھی، اللہ تعالیٰ نے جس جگہ حکم دیا وہاں پر خرچا، مخلوق کی خیر خواہی میں لگایا پیسہ، یہاں پر پیسہ خرچ کیا، رشتہ داروں کے حقوق پہنچانے میں لگایا ہے پیسہ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پورا جیب میں بھر بھر کے رکھیں، میرا ہے بھائی، 100 روپے بھی خرچہ ہو جاتے ہیں، کہاں سے دیوں میں کتنا بول کے کروں، دوسرے بھائی بھی ہے، دوسرے بہنا بھی ہے، ان لوگوں کے شوہر ہیں، ان لوگوں کر لیتے، میرا بہت ہے، میں بہن کو کہیں کو دیوں، حقوق حق میں ہے بہن، اپنی ذمہ داری میں ہے بہن، اپنی ذمہ داری میں ہے، حقوق ہے، حقوق پورا نہیں کر رہا بندہ، ماں باپ اپنی ذمہ داری میں ہے، حقوق پورا نہیں کر رہا، کیوں پورا نہیں کر رہا؟ مال کی محبت میں آیا، اپنے آپ کو بادشاہ، مال میرے پاس آ گیا، میرا باپ، میں بادشاہ ہوں، میں جو دل میں کروں گا، حکمرانی چلا رہا، حقوق پورے نہیں کر رہا، یہ ظالم بادشاہ بنے ہوا ہے، اچھا بادشاہ بھی بنے ہوا نہیں ہے، ظالم بادشاہ بنے ہوا ہے، حقوق پورا، یہ مال کی محبت آ گئی، دل میں مال کو بٹھا لے کے بیٹھے، منا کے بیٹھے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں برا انسان، برا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت میں جو مالدار ہے وہ برا ہے، مالدار، مال ہے اور علم دین نہیں ہے اس کے پاس تو وہ برا ہے، مال ہے اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت اگر نہیں استعمال کرا تو وہ برا ہے، مالدار برا کس کو کوٹ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ مال تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی ہے، تو برا ان کو نہیں، جو علم دین، جو یہاں سے مال آیا، وہ جس کو امانت نہیں سمجھتا، مال اللہ تعالیٰ نے دولت مند بنایا، مال دیا، مگر اس میں کیا کرا؟ ٹک کے بیٹھ گیا، نہیں یہ میرا ہے۔ قارون کیسا تھا؟ قارون بولا، پہلے تو بڑے صحبت میں رہتا تھا نبی کی، اللہ کے نبی کی صحبت میں رہتا تھا، تورات کی خیرات کرتا تھا، مگر بعد میں کیا کرا؟ مال کی محبت آ گئی، جب پیسے مانگے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، بولا کہ نہیں اتنا زیادہ کیسا، میں نہیں دے سکتا، یہ مال کی محبت دل میں بڑھ گئی تھی، یہ برا آدمی ہے۔ مگر جب مال ہو اور اللہ کی محبت بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہو، تو اس کو مبارک ہو، وہ کس میں شامل ہو رہا ہے؟ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں شامل ہو رہا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے اس میں شامل ہو رہا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کی کیٹیگری میں شامل ہو رہا ہے، آپ کے ساتھیوں میں شامل ہو رہا ہے، مال بھی ہے اور علم دین بھی ہے، مال بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو حاجت روا مانے ہوئے، اللہ کو بادشاہ مانے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لگے ہوئے، امت کے کام میں لگے ہوئے، امت کو دل میں دین پہنچانے میں لگے ہوئے، یہ کام میں لگے ہوئے، تو ایسے کیسا ہے؟ مال برا آدمی کون ہے؟ جو علم دین نہ ہو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مال ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، مال نہیں ہے تو دعا مانگے، وہ بھی مل جائے گا، اللہ تعالیٰ 1/3 رات کو آتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں کہ دعائیں مانگ، مال چاہیے، مال مانگ لو، مگر مال کے ساتھ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ برے آدمی نہیں بننا ہے مال کے ساتھ، تو وہ علم دین بھی مانگے، وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ علم دین عطا فرمائے۔ مال اگر عطا فرما رہا ہے تو اس کو مال کو کس طرح خرچ کرنا ہے، کس جگہ خرچ کرنا ہے، تیری راہ میں کس طرح خرچ کرنا ہے، اس کے حقوق کیا ہے وہ بھی بتا، یہ دعا کرے۔ اب ہمارے پاس مال آ گیا تو ہم یہ بولے کہ ہم برے ہیں بلکہ نہیں سوچیں، اگر ہم مال آ گیا تو ہمارے کو اور زیادہ امپورٹنٹ، پہلے سب سے پہلے علم دین حاصل کریں۔ علم دین کیسا حاصل ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسا حاصل ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کیسا حاصل ہوگی؟ وہ جس کے پاس پہچان ہے اسی سے حاصل ہوگی۔ وہ کس کے پاس ہے پہچان؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے پاس پہچان۔ ڈاکٹر بننا ہے تو جو ٹیچر رہتا ہے، جس کے پاس نالج رہتی ہے، اسی کے پاس جا کے ڈاکٹر بنتا ہے، اسی سے علم حاصل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر کے پاس، انجینئر بننا ہے تو انجینئر کے ٹیچر کے پاس، اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے تو جس کے پاس اللہ کی پہچان ہے اسی کے پاس جا کے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ جو اللہ کی پہچان بانٹ رہا ہے، جو اللہ کی پہچان دلا رہا ہے، اسی کے پاس جا کے پہچان حاصل کریں۔ اگر وہ پہچان حاصل کر لیں گے، مال بھی آ جائے گا، مبارک۔ تو یہ کیسے تھے یہ بادشاہ؟ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ عطا فرمایا، آپ کے ہاتھوں بیت المقدس مسجد اقصی فتح کروایا، اتنے مالدار، سلطنت، بادشاہت، مگر آپ کا مزاج کیسا ہے؟ آپ کیسے ہے؟ اللہ ہی مالک ہے،
اللہ ہی حاجت روا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تصدیق ہے، تقوی لیے ہوئے، یہ پورا حاصل کرے، پوری دین کی تعلیمات ہے. بادشاہ اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، اور اپنے پاس جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے. بادشاہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ بھی اللہ کی امانت ہے. آپ کا یہ ایمان ہے. یہ جسم، یہ جو طاقت، یہ ساری چیزیں، یہ دولت جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یہ تو پھر آپ ویسے اگر رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کو بادشاہ مانیں گے تو اللہ تعالیٰ بادشاہ عطا فرماتا ہے. اگر اللہ کو بادشاہ نہیں مانیں گے، مال کی محبت میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے. تو ہم کیا کریں؟ ہم اگر مال کی محبت میں جائیں گے تو ہم ذلیل ہوں گے. ہم اللہ کی محبت میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ بادشاہ عطا فرمائے گا. ہر جگہ جہاں ہے، جو لیول پہ ہے بادشاہ، ہر کسی کو اپنے گھر کا بادشاہ بنائے گا کہ بھائی اللہ نے امانت دی، اس کو یہ ذمہ داری دو. اللہ نے امانت، اللہ تعالیٰ بولیں گے یہ قابل بندہ ہے، اس کو یہ ذمہ داری دو، اس کو گھر کا بادشاہ بناؤ، یہ کرے گا پورا کام. یہ بندہ کیا کرے گا؟ ذمہ داری کا احساس کرے گا، اور یہ احساس کرے گا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عہدہ دیا ہے، میں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیزگنیشن دیا ہے، تو میں اس کو پورا کروں گا اللہ کے منشا کے تحت. یہ اگر لے کر چلے گا تو کامیابی ہوگا، بادشاہت اس کی برقرار رہے گی. نہیں بولے گا میں بن گیا، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ محبت میں آ گیا، بادشاہت کی، مال کی محبت میں آ گیا، ذلیل کر دیں گے. سلطان صلاح الدین ایوبی، بات چل رہی تھی، آپ کیسے تھے؟ آپ کا مزاج، اللہ تعالیٰ یہ حاجت روا ہے، اللہ ہی میرا بادشاہ ہے، آپ کا یقین کیسا تھا؟ آپ ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلے، اپنے پورے ساتھیاں، سپہ سالار وہ سب ساتھ میں تھے. آپ شکار کے پیچھے جنگل میں اتنی تیز رفتار گھوڑے سے گئے. آپ کے پاس بہت طاقت، آپ بہت دانش مند، آپ بہت بہادر، آپ جنگوں میں ایسا ڈیل کرتے تھے کہ لوگ سامنے والا پریشان ہو جاتا تھا، آپ کا دشمن بھی آپ کی تعریف کرتا تھا، ایسے آپ کے چرچے تھے. جب فتح کیا تھا مسجد اقصیٰ کو، جب فتح ہو گئی تھی، جب وہ فتح کر لیا تھا، تو سامنے دشمن کے اوپر جب انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، آپ نے ایک تکلیف نہیں پہنچائی. آپ انصاف کرنے والے، آپ بہترین انصاف کرنے والے، آپ بہترین رحم کرنے والے. مگر وہ کیسا وہ رحم کرنے والا، یہ دانش مند، یہ طاقتور کیسا آیا؟ وہ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہونے پہ آیا. تو آپ جنگل میں نکلے شکار پہ، آپ تیز گھوڑے سے اتنی تیز گئے شکار کے پیچھے کہ آپ کے ساتھیاں پیچھے چھوٹ گئے. آپ کے ساتھیاں پیچھے چھوٹ گئے، آپ اندر چلے گئے، شکار تلاش کیا. اب رات ہو گئی تو آپ کیا کریں؟ ایک اوپر پہاڑ پہ، غار پہ آرام کرنے کے واسطے رکے کہ بھائی رات گزرے گی تو میں صبح پھر نکلوں گا. تو اب دشمنہ جو تھے اسلام کے دشمن، سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمن جو تھے، پورا لوگوں کا نیٹ ورک تھا، جاسوساں تھے. ان لوگوں کو معلوم پڑا کہ بھائی جنگل میں شکار کے لیے گئے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی. اب وہاں پر رات کے دن ٹائم پہ ٹھہر گئے. اب کیا کریں؟ اب ان کو نقصان پہنچانا ہے. اب تو نقصان کیسا پہنچائے؟ جا کے وار کرے، جا کے اٹیک کرے. معلوم تھا اٹیک کرنے پہ کچھ نہیں ہوگا، معلوم اٹیک کریں گے تو شکست کھا کے آئیں گے. تو آپ کیا کریں؟ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طاقت کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان ہے، طاقت ان کی ایمان طاقت ہے. تو ایمان کو خراب کرنے کے لیے وہ لوگ کی پلاننگ دیکھیے. پلاننگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ان کی جو قبیلے کی، جو دشمنوں کے قبیلے کی، ان لوگوں کے پاس جو سب سے خوبصورت عورت تھی، اس کو تیار کر کے بھجا دیا وہ غار میں بھجا دیے. اب غار میں گئی، جا کے ان لوگوں کو بولی کہ میں ایک قبیلے کے ساتھ تھی، میں بھٹک گئی، ڈاکوؤں نے حملہ کیا، سارے جو ایکسکیوزز دی دے کے بولی کہ مجھے یہاں پر وقت گزارنا، میں یہاں پر رکنا چاہ رہی ہوں. اب رات کا ٹائم ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی بادشاہ ہے. اب وہ کیا بولیں گے؟ جاؤ ادھر سے، بولی نہیں. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے. اب آپ بیٹھ گئے. تو جب وہ جو عورت جب انٹر کری تھی، تو جب بھی ایک نظر جب پڑی تھی، جب ایسا دیکھا کہ وہ عورت آ رہی ہے، آپ نے نظر جھکا لی، اور صبح تک نظر آپ نے اس کے اوپر نہیں ڈالی. جب صبح ہو گئی تو وہ عورت بولی، اے سلطان صلاح الدین ایوبی، تمہیں مبارک ہو، پہلے مبارکباد، تمہیں مبارک ہو، مگر تم نے میری بےعزتی کر دی ہے، میری بےعزتی کر دی ہے. سارے لوگ مجھے، میری ایک جھلک پانے کے لیے لوگ
انتظار میں رہتے ہیں اور تم نے مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا. تو سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ میرے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مجھے گوارا نہیں کرتا یہ جو تیری خوبصورتی ہے وہ کچھ کام کی نہیں ہے. میری محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے زیادہ بڑی ہے. اور میرے اللہ کا حکم ہے تو میں یہ نہیں کرتا, میں نہیں دیکھتا. آپ کا ایمان بولا جب. تو وہ چلے گئی عورت, جا کے اپنے لوگوں کو بولی کیسے تم لوگ بےزتی کرا دی ہے میری, میں آ گیا انہیں ایک جھلک بھی نہیں دیکھے میرے کو. وہ بول کے چلے گئی. اب بات کیا سمجھ میں آ رہی, رات کا ٹائم تھا اور آپ سلطان صلاح الدین ایوبی بولے کہ جب میں نے تجھے دیکھا, پہلی جھلک جب دیکھا تب میں سمجھ گیا کہ تو کہیں بھٹکی ہوئی ڈاکوؤں کے قید میں آئی ہوئی نہیں, تو یہاں پر شر سے آئی ہے. لوگوں نے شر پیدا کرنے کے لیے یہاں پر بھیجا ہے. تو میں جب سمجھ گیا کہ چہرے پہ اثر تو کچھ بھی نہیں ہے, ڈرے ہوئے اثر ہوتے نا, بھٹک گئے جنگل میں کوئی گم گیا, ہم خالی یہاں پر ہی رات کے ٹائم پہ نکلے اور اندھیرا ہو گیا, گاڑی آزو بازو ایک نہیں آئی تو ہمارے طوطے اڑ جاتے, ہم پریشان ہو جاتے, ارے بھائی کدھر آ گیا, پیٹرول ختم ہو گیا, رات میں کیا ہوتا کہ یہ ہو جاتا. اس کے اوپر ذرا وہ نہیں تھا, پریشانی نہیں تھی. میں جب سمجھ گیا کہ یہ شر ہے. آپ دیکھیے ایمان والے کی دانش مندی بھی کیسی رہتی ہے. ایمان والے پہچان لیتے ہیں کہ شیطان کدھر ہے. جب ایمان آ جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وسوسہ ہے یا الہام ہے. جب ایمان آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اچھے اور برے کا فرق کرنے کا صلاحیت دے دیتے ہیں. جب ایمان آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت, اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب رہتا ہے بندہ, قریب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہوتا ہے. شیطان ان کے اوپر حاوی نہیں ہوتا ایمان والوں کے اوپر. تو یہ بات کیا سمجھ میں, اللہ اکیلے تھے, بادشاہ ہے, اکیلے ہے, کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے, مگر رکے کیوں؟ اپنے آپ کو بادشاہ نہیں سمجھے. اللہ میرا بادشاہ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ کا حکم ہے یہ گناہ نہیں کرنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں میں یہ گناہ نہیں کرتا. یہ ہمارے اندر دیکھو, ہم تو پھر گناہوں میں لگ جاتے. 1/3 رات کے ٹائم پہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں ہمیں خود پتہ ہے. جو دیکھ رہا ہے, جس کو پتہ ہے, جس کے گناہ اس کو پتہ ہے, وہ اپنا محاسبہ کرے اور اپنا توبہ کرے. ہمارے جو پریشانیاں آ رہی ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو بادشاہ نہیں سمجھے ہوئے. ہمارے جو پریشانیاں آ رہی ہیں کیوں نہیں جا رہی ہیں کہ اللہ حاجت روا ہے, ہمارا یقینی نہیں ہے, تصدیقی نہیں ہے. اللہ معبود ہے, یقینی نہیں ہے ہمارا. اللہ الہ ہے, اللہ ضرورتیں پوری کرنے والا ہے, اللہ پرورش کرنے والا ہے. میری جو ظاہری تکلیفیں ہیں یہ پوری کرنے والا اللہ ہے. اور ایسا الہ ہے جو آسمان اور زمین کو تھامے رکھا ہوا ہے. کیسا الہ ہے؟ زمین آسمان گرا ابھی تک نیچے نہیں گرا, ربوبیت کنٹینیو پہنچ رہی ہے. ہم بول رہے ہیں کہ ہم بادشاہ ایسا ہے, کیسا پیارا بادشاہ ہے ہمارا. آسمان زمین سورج چکر کھا رہا ہے. آج تک مغرب مشرق نہیں سنے, پیدا ہوئے سے ابھی تک نہیں سنے کہ بھائی سورج ادھر سے نکلا, چاند ادھر سے نکلا, آج چاند نہیں آیا. چاند تو رہتا ہے, وہ بادل میں چھپ کے نہیں دکھتا ہو. ایسا بادشاہ ہے ہمارا. ہم پھر ہماری کتنی پریشانی تھی. ہم کیا کر رہے ہیں, صبح اٹھ رہے ہیں, شام ہو جا رہی, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو جا رہے ہیں, اتنے پریشانیاں آ رہی ہیں, یہ پریشانی ہے میرے کو, وہ پریشانی ہے. اتنی چھوٹی, حیدرآباد میں چندی پریشانی بولتے ہیں حیدرآباد میں, یہ پریشانیاں لے کے بیٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے چیزوں کی حاجت روائی پن پوری کر رہا ہے. ہم کیا ہے چیز. اللہ تعالیٰ تو رحمان و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ تو ہم سے محبت کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہے, تو کیسا اللہ تعالیٰ کا کنسنٹریشن ہوگا ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ کیسا دیکھ رہے ہوں گے, میرے محبوب کی امتی ہے, اس کو کیا پریشانی ہے. روز رات میں آ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, میرا محبوب, میرے امتی ہے, میرے محبوب کا. ارے مانگا تو میں عطا کراؤں گا, یہ معافی مانگا تو میں معاف کر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بادشاہ آ کے بیٹھے ہوئے, ہم بول رہے ہیں کہ میرے پریشان ہوں, میں بہت پریشان ہوں, میں بڑی تکلیف میں ہوں. کیوں ہے تکلیف؟ دل بیمار ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے, یقین نہیں آیا. یقین جب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بن جائے گا. یقین جب ہو جائے گا تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اب حضرت مولانا جلال الدین رومی اپنی کتاب میں تفسیر نعیمی میں, نہیں تفسیر نہیں, کون سی ہے وہ, مولانا جلال الدین مثنوی شریف, جزاک اللہ, مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی اسی سلطان صلاح الدین ایوبی کی کیسی حکایت, جنگل میں آپ گئے تھے, ویسی ایک کوٹ کرتے ہیں آپ, ایک حکایت کہ ایک بچہ تھا, 16 سال 17 سال نوجوان بچہ تھا. اس کو علم دین سیکھنے کی بڑی خواہش تھی, اللہ کی پہچان حاصل کرنے کی بڑی خواہش تھی. تو وہ خواہش تھی تو وہ سیکھنے کے واسطے جاتا تھا, کرتا تھا. لوگ کیا بولتے تھے اس کو, ارے تو یہ علم دین کیا سیکھ رہا ہے, کیا کام میں آتا, کیا کام میں آتا. کچھ کام کر لے, کچھ محنت کر لے, کچھ فن سیکھ لے, کچھ ہنر سیکھ لے, یہ کام میں آتا. پیسے کمانے میں جا,
مال کما. اب وہ سنا کرا, اب لوگ بہت ستا رہے تھے اس کو, مگر وہ بچہ کیا, اس کو شوق تھا اللہ تعالیٰ کا علم دین سیکھنے. دیکھیے دین سیکھنے سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا. دین ہمارا کانسیپٹ وہی ہے کہ ہم بولیں کہ ہم دین کی تعلیمات لیں گے تو ہمارے دنیاوی کام, نوکری, پیسہ, یہ سب چھٹ جائے گا. یہ کچھ نہیں چھٹتا, اس کے اندر اور برکتیں آتی ہیں, اس کے اندر اور برکتیں آتی ہیں. بندہ علم دین سیکھتے ہوئے محنت کرے گا تو وہ محنت کرنے میں اور جستجو آئے گی, بہت طاقت آئے گی, بہت موٹیویشن چاہیے, انسپریشن چاہیے, سب سارے چیزیں, وہ دنیاوی چیزیں, اسپیکرس کو سنتے ہیں, موٹیویشن اس کو سنتے ہیں, یہ ساری چیزیں سننے کی ضرورت نہیں ہے. علم دین جب حاصل ہو جائے گا تو بندہ اپنے ٹاپ پرفارمنس دکھائے گا, اپنی کمپنی میں کام کرے گا. علم دین جب حاصل ہو جائے گا اپنی محنت میں ٹاپ پرفارمنس دکھائے گا. کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے, جو بھی تھام لے گا وہ کام کر گزرے گا. کیوں اللہ میرا بادشاہ ہے, یقین ہوگا اللہ میری حاجتیں پوری کرنے والا ہے, یقین ہوگا اللہ سے, اپنے سے غلطی ہوتی, انسان ہے, غلطی ہو گئی, رات میں دعا مانگ کے منا لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کو, کچھ بھی ہے پرابلمس, اب نہیں مل رہا تو بڑی خواہشات ہیں, ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وہ چاہیے, یہ چاہیے, سب مانگو بادشاہ سے ملنے والا ہے. تو بندے کے اندر کیا آ جاتا ہے, مایوسی نہیں آتی. مایوسی کب آتی ہے بندے کے اندر, مایوسی کفر بتاتے ہیں. مایوسی کب آتی ہے, کوئی کام ہے اور میں کروں اور وہ انجام نہ آئے تو مایوس ہو جاتا ہے. تو مایوس کیسا ہوتا ہے کہ میں کرنے والا ہوں, میں کرا نہیں ہوا تو مایوس ہے وہ بندہ. جب بندے کا ایمان یہ ہو کہ بندہ میں کچھ بھی کر لو, وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوگا, اگر وہ کام نہیں ہوگا تو بندے کا ایمان کیا رہے گا, اللہ تعالیٰ اس میں نہیں رکھے برکت, اس میں یہ کام اللہ تعالیٰ کا منشا ہی, اس سے نہیں ہو رہا ہے وہ کام. تو اس میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو پہچانے کا کہ ہم پوری محنت کر رہے ہیں پھر بھی کام نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کی مرضی ہے اس میں. تو یہ مایوس نہیں ہوگا, اللہ پہ اعتبار کرے گا, پھر کوشش کرے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل کی. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے کام کو جو کرتے تھے, حضرت علی جو کرتے تھے, محنت کرتے تھے, کام کرتے تھے, وہ کام کو نہیں بنتے ہوئے, وہ کام کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھ کر میں نے اللہ کی معرفت حاصل کی. محنت کر رہے ہیں, پوری جدوجہد لگا دیے, پورا کام کرنے جا رہے ہیں مگر کام نہیں ہوا. بولے گی نہیں یہ میں نہیں کر سکتا, یہ کرنے والی کون ہے ذات, اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کی. تو ہم جو محنت کر رہے ہیں, اگر ہم خود کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں, نہیں ہوا کام تو مایوس میں آ جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے بول کے اگر محنت کرے, کام نہیں بنا تو اس میں بھی اللہ کا خیر ہے, پھر محنت کرے, اچھے سے کرے, صحیح ٹیکٹکس استعمال کرے, اللہ تعالیٰ حکمت کی دنیا بنا کے بجائے حکمت استعمال کرے, پھر محنت کرے. مگر اس میں اگر رکس ہوگا تمہارا, اللہ تعالیٰ تمہیں 100% دے, اگر نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا. تو یہاں پر بندہ کیا گیا, مایوس نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ دینا ہے, تھا میرا رکس تو مجھے مل گیا, میری تقدیر تھی مجھے مل گیا, میں نے تدبیر تو کی مگر میری تقدیر تھی مجھے مل گیا, میری تقدیر میں نہیں تھا مجھے نہیں ملا. تو یہ تو بندہ کیا بات چل رہی تھی ہماری, وہ بچہ بہت محنت کر رہا تھا علم دین حاصل کرنے کی, وہ لوگوں کے باتوں میں نہیں آیا, وہ تو مال تو سیکھ آئے گا, وہ تو ہوگا ٹھیک ہے بولتا تھا, مگر لوگ بہت ٹارچر کر رہے تھے اس کو, بھائی یہ چھوڑ, علم دین چھوڑ, کیا حاصل کر رہا, فن کچھ کام کر لے, نوکری کر لے, کاروبار کر لے. تو بولا کہ نہیں پہلے مجھے علم دین سیکھنا ہے. نوجوان بچہ ہے, کم عمر کا بچہ ہے, نہیں مجھے علم دین سیکھنا ہے. تو وہ کیا کرا, دور میں اپنے قبیلے سے, اپنے ایریے سے, اپنے گاؤں سے تھوڑا دور جنگل کی طرف جھوپڑی بنا لیا اپنی. کیا کرتا تھا, شیخ کے پاس درس لیتا تھا, علم لا الہ الا اللہ کی تعلیم لیتا تھا, علم دین کی تعلیم لیتا تھا, اور گھر پہ بیٹھ کے سیکھتا تھا, دور جا کر جنگل میں بیٹھ کے سیکھتا تھا. اب وہ وہاں پر اس کا معمول یہ بن گیا, اس کا روٹین بن گیا کہ بھائی گھر پہ دور ہے, وہاں پر گھر بنا کر اپن محنت کر رہا ہے. اب وہ جو سلطنت کی بادشاہ کی بیٹی تھی, سلطنت کے بادشاہ کی بیٹی کیا کری, صلو علی نبی, سلطنت کی بادشاہ کی بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنگل میں گئی, ایسی گھومنے نکلی, جنگل میں گئی اور اپنے سہیلیوں سے الگ ہو گئی, دور ہو گئی, سہیلیوں سے دور ہو گئی. اب دور ہو گئی, اب انہیں بولی دور ہو گئی, کیا کروں, رات کا ٹائم ہو گیا. اب انہیں ڈھونڈ رہی تھی راستہ, ڈھونڈتے اب دیکھی کہ یہ جھوپڑ پٹی تھی, بچہ وہاں پر بیٹھا ہوا علم دین حاصل کر رہا ہے, سیکھ رہا ہے. اب وہاں پر گئی, جا کے بولی کہ اے محسن مجھے میری مدد فرمائیے, میں بادشاہ کی بیٹی ہوں, میں ایسا جنگل میں آئی تھی سہیلیوں کے ساتھ, یہاں پر گھومنے آئی تھی, میں بھٹک گئی, ادھر آ گئی, آپ مجھے رات گزارنے کی یہاں پر پناہ دے دیجئے, یہاں پر میں یہاں پر وقت گزاروں گی, صبح میں اٹھ کے میں چل جاؤں گی. اب وہ
बच्चा क्या करा, ठीक है रात का टाइम है, आइए बैठ जाओ। अब बैठ गया, बैठ के बाद उसने रात भर लड़की की तरफ नज़र ही नहीं डाली। वो लड़की आई बैठी, सुबह हो गई, आप बच्चा अपनी इबादत में लगा, अपनी दिल में पढ़ लेते बैठे हुआ है। मगर जब पढ़ता था बच्चा तो थोड़ी थोड़ी देर को क्या करता था, चिराग जब होता था ना, चिराग पे उंगली रखता, तो आग उसको जैसा ही लगती थी हाथ हटा देता था, जलता था ना हाथ हटा देता। फिर थोड़ी देर के बाद क्या पढ़ते पढ़ते फिर उंगली रखता था, फिर थोड़ा जलता था तो हाथ हटा देता। ये रात भर मामूल चलता रहा, अपनी पूरी उंगलियां अपना हाथ भी जला ली। अब सुबह हो गई, सुबह हो गई, वो लड़की के सहेलियाँ आए करे चले गए। अब बादशाह को मालूम हो गया, बादशाह को पता चल गया कि भाई रात ऐसा हुआ, रात गुजरी बच्ची की बाहर। भाई बेटी से पूछे कि हाँ बेटी तुम बताओ, तुम रात भर गायब थी, अकेले थे, कोई नहीं थे तुम्हारे साथ, अब रात कहाँ पर गुजारे तुम? तो आप बताए कि एक मोहसिन शख्स मिला मेरे को रात में, जब मैं भटक गई थी, मैंने रात में पनाह मांगी। अब बादशाह बोलते बोलते कि भाई ये अगर लोगों को मालूम पड़ गया कि तुमने रात अकेले जंगल में किसी के साथ गुजारी है तो नहीं, ये बात फैलनी नहीं चाहिए। अगर वो बोल दिया किसी को कि बादशाह की बेटी आई थी रात में मेरे साथ, यहाँ पर वहाँ गुजारी, तो ये बात फैल जाएगी, मेरी बदनामी होगी। उस शख्स को हम पकड़ के मार देते हैं। मार देने का हुक्म जारी कर दिया। बेटी परेशान होती, बोलती कि वो मोहसिन है, उसने मेरी रात भर रक्षा की है, उसकी झोपड़ी में मैं पनाह ली, इसका ऐसा आप वो दोगे, इनाम दोगे आप? उसने तो उल्टा मेरी रक्षा की, आपकी बेटी की हिफाजत की है रात भर, आप ऐसा करोगे? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी होगा वो कराऊंगा, बच्चा अच्छा भी होगा, मगर हमारी बदनामी हो सकती है, वो किसी को बोल देगा तो। अब बादशाह को नहीं मालूम वो बच्चा कैसा है, बल्कि नहीं नहीं इसको कत्ल करना पड़ेगा। अब ख़ास अपने आदमियों को भिजाए, गया बादशाह के पास, वो बंदे के बादशाह के जो सिपाही थे गए, वो लड़के को किडनैप करे, पकड़े करे, कैदी बनाकर लेके आके जिंदान में डाल दिया, जेल में डाल दिया। टाइम मुकर्रर कर दिया कि भाई ये टाइम पे इसको सजाए मौत दे दी जाए। अब बेटी को मालूम हुआ, बेटी ने कहा कि ए बाबा अब मैं तो कुछ कर नहीं सकती, आपने तो फैसला सुना दिया कि कत्ल कर देंगे उसका, तो मुझे बस उससे एक सवाल पूछना है, बस मुझे कुछ जानना है उससे, आप मेरी उससे मुलाकात कराइए, मैं उससे एक सवाल करना चाह रही हूँ, तो फिर उसके बाद आप उसको मारना है तो मार दीजिए, जो करना है आपको कर दीजिए। तो बोले कि ठीक है चलो, तुम्हारा सवाल करना है ना, ठीक है मैं भी रहूँगा तुम्हारे साथ में। आप गए जिंदान की तरफ, पूरे दूसरे कैदियाँ सिपाहियाँ सबको बाहर भिजा दी। बेटी पर्दे में ठहरी हुई है, आप बादशाह सलामत ठहरे हुए, वो लड़का है। बेटी सवाल करती है, ए मोहसिन एक बात बताना, जब मैं आपके पास रात में वक्त वहाँ पर थी आपके घर पे, तो आपका मैं एक मामूल देखी, मुझे समझ में नहीं आया वो क्या कर रहे थे आप रात में हर थोड़ी थोड़ी देर को अपनी उंगली जलाते थे। अब वो क्यों जलाते थे मुझे पता नहीं, मुझे उसकी वजह जाननी है। तो आप फरमाते हैं कि वो जो शख्स थे अल्लाह वाले जो इल्म दीन सीख रहे थे, आप फरमाते हैं कि जब मैं बैठा था तो शैतान वहाँ पर आके वसवसा डाल रहा था मेरे दिल में ये बात बता रहा था कि बहुत खूबसूरत है, देख ले, बहुत खूबसूरत है, देख ले बात। तो मैं फिर अपने दिल को बोला कि देखना गुनाह है, गैर महरम, हदीस में आता है जब दो गैर महरम एक लड़का एक लड़की होती है, वहाँ पर तीसरा शख्स शैतान होता है। एक गैर महरम में एक लड़का एक लड़की जहाँ पर भी जमा होते हैं, तीसरा क्या होता है, वहाँ पर शैतान होता है। तो शैतान क्या करा आके वसवसा डालता, लड़की को भी डालता है, लड़के को भी डालता है, लड़का ही भटकता मत समझिए, लड़की भी गुमराह होती है। तो महफूज क्या करना है, सबको महफूज होना है, इल्म दीन क्या करना है, सबको हासिल करना है। अब वो बच्चा इल्म दीन की तालीम ले रहा था, अल्लाह की पहचान सीख रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी सीख रहा था। तो अब वो उसको मालूम हो गया कि ये शैतान का वसवसा है। तो उसने दिल में कहा कि ए शैतान, मैं अगर देखूंगा तो इसकी सज़ा दोज़ख है, वो तो दोज़ख है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो मैं क्या करा, ये तो छोटी अदना आग है ना, वो तो दोज़ख की आग बड़ी है। मैं उंगली रखा कि चलो भाई अगर ये बर्दाश्त करता है ना कर सकता है, मैं आग में उंगली रखा जब, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। तो मैं दिल में बोला कि मैं ये छोटी सी आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं दोज़ख की अज़ाब को कैसा बर्दाश्त करूँगा। फिर मैं बोला कि नहीं, मुझे नहीं देखना है, मैं नीचे था। ये देखिए अल्लाह ताला मालिक है, अल्लाह ताला जो हुक्म दिया उसकी पैरवी करना है, ये कैसी दिल में बैठ बैठी हुई ईमान वाला। अल्लाह बादशाह है, बादशाह के हुक्मरानी में बादशाह का हुक्म मानना है। बादशाह का हुक्म क्या है, जिना नहीं करे। जिना के दर्जे भी है, आँखों से भी जिना होता है, बड़ा जिना तो जिना है, मगर आँखों से भी जिना होता है। हम क्या कर रहे हैं, एक तिहाई रात में सर्फिंग कर लेते बैठे हुए सोशल मीडिया पे, फलाजियत देख लेते हुए। अल्लाह महफूज रखे इन चीज़ से।
تو اب وہ بچہ کیا کرا, محسوس ہو گیا اس کو کہ بھائی نہیں یہ شیطان کا وسوسہ ہے, آگ جلا لیا. پھر شیطان وسوسہ ڈالا, ارے دیکھ لے کون دیکھ رہے ہیں تیرے کو, یہاں کون دیکھ رہے ہیں تیرے کو, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, رات کا وقت ہے, کسی کو نہیں معلوم چلے گا. شیطان دیکھیے ایسا شیطان بھٹکاتا ہے. یہ جب ایمان آ جاتا ہے بندے کے دل میں, جب اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے تو وسوسے کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے, شیطان کو پہچاننا. اور اللہ فرماتے ہیں شیطان کو جب پہچانتے بھاگ جاتا ہے شیطان کو پکڑ کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے, شیطان کو پہچاننا ہے خالی کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے. جیسا ہی پتہ چلے گا شیطان بھاگ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ بچہ کیا کرتا, نہیں پھر بولتا کہ دوزخ ملے گی, میں یہ تو دیکھ لیتا ہوں کہ یہ آگ میں برداشت کر سکتا ہوں, نہیں, پھر انگلی لگاتا. تو رات کا تمام ساری رات شیطان بھٹکاتے گیا اور ساری رات آپ نے پوری انگلی جلائی. تو یہ بادشاہ سنتا ہے, سن کے ایک دم تعجب کر کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. فرماتے ہیں کہ اے محسن, تم تو بڑے بڑے محسن ہو. جو اللہ تعالیٰ کو بادشاہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سزا نہیں دیتے, اللہ تعالیٰ اسے نصرت عطا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسے انعامات عطا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. تجھ جیسے شخص کو تو سزا نہیں ملنی چاہیے, تجھ جیسے شخص کو تو میں آج سے اعلان کرتا ہوں میری بیٹی کی شادی تجھ سے ہوگی. نہیں, علم دین جب سیکھے کیا کرے بادشاہ, میری بیٹی کی شادی تجھ سے ہوگی اور جب میں مر جاؤں گا میری بادشاہت بھی تجھے ملے گی. یہ علم دین. اب وہ لوگ جو ستاتے تھے کرتے تھے کہ علم دین نہیں سیکھنے سے کیا ہوتا ہے, علم دین سیکھنے تم محنت کرو, کاروبار کرو, فن حاصل کرو. علم دین سیکھنے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تمہیں کو کیا ملا, علم دین سیکھنے سے اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے یقین بٹھانے سے, اللہ بادشاہ ہے یقین بٹھانے سے بچے کو کیا ملا. وہ علم دین سیکھنے والے صرف طالب ہے, وہ ابھی پورا حاصل نہیں ہوا, طالب ہے, ابھی طالب علم ہے, وہ سیکھ رہے ہو, اس کو کیا ملا, اس کو نصرتیں ملی, اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرما دی. یہ بادشاہت ہے علم دین کی, یہ حقیقت. علم دین اگر حاصل ہوگا, علم دین سیکھے گا بندہ تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, کوئی نقصان نہیں ہوگا, 1 روپے کا بھی نقصان نہیں ہوگا. ہمارا مسکنسیپشن ہی ہے, ہمارا مسکنسیپشن سے بچپن سے لے کے بیٹھے ہوئے, یا تو بندہ اگر اس میں گیا تو اسی میں چل جانا, دنیاوی سیکھے, ڈاکٹری پڑھ رہا تو ڈاکٹری پڑھنا, علم دین نہیں سیکھنا. علم دین سیکھ رہا تو بھائی حافظ ہی. علم دین میں تو بہت کم لوگ یہ فکر میں لگے ہوئے, یا تو حافظ بنا دو یا عالم بنا دو, اگر یہ نہیں کر رہا ہی تو انجینئر بنا دو یا ڈاکٹر بنا دو. یہ علم دین فرض عین ہے. یا بچہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے یا عالم بنے یا حافظ بنے, کچھ بھی بنے, علم دین اس کو سیکھنا ہی سیکھنا ہے. یہ مسلمان ہونے کی حقیقت ہے, یہ مقصد حیات ہے, پیدا ہونے کا مقصد ہے. اگر یہ نہیں سیکھے گا تو کچھ بھی فائدہ دینے والا نہیں. علم دین ہے, ڈاکٹر بنا کامیاب ہوگا, علم دین ہے, انجینئر بنا کامیاب ہوگا, علم دین بھی حاصل کرا, حافظ بھی ہو کامیاب ہوگا, عالم بھی ہو کامیاب ہوگا. تو یہ حاصل کریں گے تو بچیں گے, ورنہ نہیں بچیں گے. اپنے آپ کو بادشاہ بنا لیں گے تو پھر نقصان اٹھائیں گے. مال کی محبت, مال کو بادشاہ بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیں گے. نہیں, اللہ کو بادشاہ مانیں گے, اللہ تعالیٰ کی منشا کے تحت زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہوں گے. انشاءاللہ قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ یوسف آیت نمبر 40. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم اللہ کے سوا جن چیزوں کی پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی ہے, نام ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, تم اللہ کے سوا جس کو بھی پرستش کر رہے ہو, جس کو بھی مالک مان لیے, جس کو بھی بادشاہ بنا لیے, جس کو بھی حاجت روا بنا لیے, جس کو بھی بادشاہ بنا لیے, وہ صرف نام کے. مال کو کیا کرے اپن حاجت روا بنا لیے, مال بادشاہ ہے, وہ صرف نام ہے, خالی نام کو بنا لیے, کچھ نہیں کر سکتے وہ لوگ. تو تم اللہ کے سوا جن چیزوں کی پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہے جو تم اور تمہارے باپ دادا نے اپنے دل سے گھڑ رکھے ہیں. تمہارے باپ دادا جس کو مال کی محبت, مال کو بادشاہ بنا لیے, مال کو حاجت روا بنا لیے, باپ دادا کے خالی نام ہے, وہ کچھ نہیں کرتے. تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا وہ نہیں ہے, تمہارا دل بیمار ہے. تم دیکھنا حضور غوث اعظم کیا فرماتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے احاطے میں, اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں, اللہ کے ڈیفنس میں, مگر ہم نہیں دیکھ سک رہے ہیں. کیوں؟ دل بیمار ہے تمہارا, ہمارا دل بیمار ہے. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹریٹمنٹ نہیں کریں اس کا. اگر اس سے ٹریٹمنٹ کریں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزوں سے باہر نکلیں گے. اللہ نے تو ان کے معبود ہونے کی کوئی صنعت نہیں دی. میں کیا بولا, مال تمہارا حاجت ضرورت پوری کر رہا ہے,
میں کیا بولا تمہارے کو یہ چیزیں جس کو تم بادشاہ بنا لے کے بیٹھے ہوئے وہ تمہاری ضرورتیں پوری کر رہی؟ میں نے کوئی سند دی ہے کیا تمہیں؟ کوئی سند نہیں دی. میں بادشاہ ہوں, میں مالک ہوں. یاد رکھو حکم صرف اللہ ہی کے لیے ہے. اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اللہ تعالیٰ حکم میرا ہے. حکم کس کا؟ حاکم کا حکم ہوتا ہے. حکمرانی بادشاہ کا حکم ہوتا ہے. حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. بادشاہ کو نہیں, صرف اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے. اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. بادشاہ نے حکم کیا دیا ہے؟ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کیا ہے؟ عز و انکساری, ذلت اور فقیری, احتیاطی. ہم یہ کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ جس کے پاس مال ہے اس کے سامنے عز و انکساری. جس کے سامنے جس چیز کو معبود بنا لیا, نوکری کے سامنے عز و انکساری. تو جس کے سامنے عز و انکساری کر رہے ہیں اس کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میں حاکم ہوں, میں حاکم ہوں, میرے سامنے عز و انکساری, میری عبادت ہونی چاہیے, کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. ہم کیا کریں؟ دوسروں کی عبادت میں لگے. اللہ محفوظ رکھے. عبادت کرو, دین کے سیدھے راستہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ سیدھا راستہ ہے. عبادت, میرا حکم مانو, میری عبادت کرو, یہ دین کا یہ سیدھا راستہ ہے. مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اکثر لوگوں کو نہیں مانتے. اکثر لوگ, بادشاہ میں ہوں, بول رہا ہوں, میں قرآن ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا حکم چلے گا. اور میرا حکم کیا ہے؟ کہ میری عبادت کرو. یہ سیدھا راستہ ہے. ہم دوسروں کی عبادت میں لگے ہوئے, دوسروں کے سامنے عزت انکساری میں لگے ہوئے, دوسروں کے سامنے جھک کے ٹھہرے ہوئے, دوسروں کو معبود بنا لیے, دوسروں کو بادشاہ بنا لیے, مال کو بادشاہ بنا لیے. اللہ تعالیٰ فرمانے یہ سب چیزیں نہیں, یہ نام ہی نام ہے خالی. یہ نام کیا ہے جو تم بنا لیے؟ اصل بادشاہ تو میں ہوں, میرا حکم چلنے والا ہے. میرا حکم کیا ہے پھر؟ میری عبادت کرو. اللہ کی عبادت کرنا ہے. ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا. تو سیدھا راستہ کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ عبادت کرو. یہ سیدھا راستہ ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں عبادت کے معنی؟ یعرفون, اللہ کی پہچان, میری پہچان حاصل کرو. یہ میرا حکم ہے. بادشاہ کا حکم کیا ہے؟ عبادت. عبادت کیا ہے؟ یعرفون. یعرفون, اللہ کی پہچان حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میرا حکم ہے کہ میری پہچان حاصل کرو. یہ سیدھا راستہ ہے. ہم دوسرے چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں ابھی تک. سورہ حشر آیت نمبر 23-24. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ تعالیٰ میں ہی معبود ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں, میں ہی بادشاہ ہوں. وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے. بادشاہ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ معبود کیسا ہے؟ ہر چیز کا جاننے والا ہے. جو چھپا ہوا ہے, جو ظاہر ہے, ہر چیز کا جاننے والا ہے. وہ بے حد مہربان, نہایت رحم والا ہے. بادشاہ ہمارا کیسا ہے؟ مہربان ہے, رحم والا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مہربان بادشاہ کو چھوڑ کر, رحم کرنے والے بادشاہ کو چھوڑ کر ہم دوسرے لوگوں کو بادشاہ بنا لیں گے. دوسرے لوگوں کو بادشاہ جب بنا لے کے بیٹھے ہوئے, دوسروں کی بادشاہت کی محبت میں پڑے ہوئے, مال کی محبت میں پڑے ہوئے, تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ذلیل ہو جائیں گے. ہمیں ذلیل بننا ہے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ ذلیل نہ ہو. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عزت برقرار رہے. ہر کوئی وہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا رہے, خوش رہے, اس کے کام پورے ہو, وہ خوشحال زندگی گزارے, جب تک بھی دنیا میں رہے سلامت رہے. اب وہ کیسا ہوگا؟ وہ دنیا کی محبت میں گیا تو ذلیل ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ رحمان اور رحیم تو میں ہوں. اصل حکمرانی میری ہے. میرا حکم مانو, اور میرا حکم یہ ہے کہ میری پہچان حاصل کرو. یہ سیدھا راستہ ہے. ہم کیا کریں؟ ہم دعا کریں. ہم سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تلاش کریں. سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. سیدھا راستہ وہ ہے جو صدیقین کا راستہ ہے. سیدھا راستہ وہ ہے جو نبیوں کا راستہ ہے. سیدھا راستہ وہ ہے جو شہداء کا راستہ ہے. سیدھا راستہ وہ ہے جو صالحین کا راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ کیسا ملا لوگوں کو؟ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے, وہ دین سے سیدھا راستہ ملا. اللہ تعالیٰ کی پہچان علم دین سے ملی. ہم کیا کرنا چاہیے؟ علم دین حاصل کرنا ہے. اب علم دین کہاں حاصل کرنا ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے. سب کو پتہ, دنیا میں سب ہوشیار ہے. ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر کا کالج پتہ ہے, انجینئر بننا ہے تو انجینئرنگ کالج پتہ ہے. تو اگر علم دین حاصل کرنا ہے, اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے, تو وہ بھی تلاش کرے, پیر کی تلاش کرے, سچے پیر کی. علم دین جہاں سے مل سکتا ہے اس کی تلاش کرے. اگر وہ کر لیں گے, علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حاصل کر لیں گے, تو ہمارے دل میں تصدیق ہو جائے گی کہ اللہ ہمارا بادشاہ ہے. اللہ ہمارا بادشاہ کیسا ہے؟ ہمارا مالک ہے, ہمارا بادشاہ.
حاجت روا ہے ہمارا بادشاہ، ربوبیت اس کی جاری ہے، پرورش کرنے والا ہے، ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں اس کے سامنے. اگر یہ تصدیق ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بفضلک سبحانک رب العزۃ عما یصفون. السلام علیکم.